الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور ایاک نعبد کے اوپر ابھی گفتگو چل رہی تھی، جس میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ رحمن الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور پھر بندوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں عبادت کس طرح کرنی ہے اور کس کو تصور میں رکھنا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ تو فرمایا ایاک نعبد، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد یہ اشارہ جو ہے اس بات کی طرف بیان کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے، یعنی پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا عمل قابل قبول ہوگا، اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ عبادت اسی وقت مقبول ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا، اگر عقیدہ صحیح نہ ہوگا تو راتوں رات عبادت کرتے رہو، کسی کام کا نہیں۔ اسی کو کلام پاک نے ارشاد فرمایا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل بھی کرو، مصیبتیں بھی برداشت کرو، پھر بھی جاؤ بھڑکتی آگ میں۔ عمل بھی کرو، مصیبتیں برداشت کرو، پھر بھی جاؤ بھڑکتی آگ میں۔ کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا نعبدو، نعبدو یہ اصل میں بہو وچن ہے، کیا ہے؟ ایک وچن ہو تو آئے گا آبدو، یعنی میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا نعبدو فرمایا اللہ نے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں نہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، یعنی بہو وچن کا جو صیغہ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا گیا، اس سے صرف ایک آدمی کی عبادت نہیں ہے بلکہ سب کی عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت کی دعا اس میں کی جا رہی ہے کہ مولا صرف میری عبادت نہیں قبول فرما بلکہ ہم سب کی عبادت کو تو قبول فرما۔ جماعت کے بارے میں فرمایا، کیونکہ ایک ہوتا تو عابدو آتا ہے، تو جماعت یعنی سب کے لیے ہے کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجہ قبول پا جاتی ہیں۔ عام آدمی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ کسی خاص آدمی کی عبادت کے ساتھ پائی جائے تو وہ عبادت ان کی بھی ان کے ساتھ مقبول ہو جایا کرتی ہے نسبت سے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں جو اللہ کا ولی ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا ثواب کچھ اور ہوگا، کیونکہ آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس عبادت کا ثواب بھی الگ عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ درجہ قبول میں پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ مسئلہ اس میں رد شرک بھی ہے، یعنی شرک کا بھی رد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ ایاکا یہی بتاتا ہے، ایاکا کا مطلب صرف تو ہی، ایک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی،
کسی کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری دلیل موجود ہیں، اور اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑھیا جو چرخہ بناتی تھی، جس میں کپڑے بنتی تھی چرخے کے اندر، اس سے کسی نے پوچھا تم بتاؤ اللہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ ایک ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل کی کیا ضرورت ہے، میرا چرخہ یہ دلیل ہے، میرا چرخہ کیا ہے؟ دلیل ہے، کپڑے بننے کا جو چرخہ ہوتا ہے۔ کہا کیسے، یہ کیسے دلیل ہو سکتا ہے؟ کہا یہ چرخہ جو ہے اس میں اپنے دھاگے لگاتی ہوں، جب تک میں اسے چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، اور اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی اس میں دھاگا لگا دے تو چلانے سے وہ صحیح نہیں چلے گا، کیونکہ یہ چرخہ جو ہے ایک ہی آدمی کے چلانے سے صحیح چل سکتا ہے، جب اس میں دوسرا شامل ہو جائے گا تو کسی اور جانب وہ گھمائے گا، میں کسی اور جانب گھماؤں گی تو یہ چرخہ صحیح چلے گا ہی نہیں۔ تو جب یہ چرخہ صحیح چلتا ہے اور ایک ہی آدمی کے چلانے سے صحیح چلتا ہے، پتہ چلا زمین و آسمان میں جو رد و بدل ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل کے ڈوبتا ہے، بارش کے موسم میں بارش، گرمی کے موسم میں گرمی، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی، یہ موسم کی تبدیلی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے تو ایک چاہتا کہ ٹھنڈی آ جائے، دوسرا چاہتا کہ نہیں گرمی آ جائے، ایک چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ نہیں بارش نہ ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو یہ سب نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا کہ دن ہو، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں رات ہو، تو نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم۔ جب سارا نظام صحیح سالم چل رہا ہے تو اس بات پر یہ قوی دلیل، مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے۔ اور امام راضی سے پوچھو تو شیطان نے ان کی 365 دلیل کو رد کر دیا۔ بہت بڑے اپنے وقت کے امام تھے، مناظر تھے، مناظرہ کرتے تھے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن انتقال کے وقت شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا ایک نہیں ہے، آپ نے دلیل دی، قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا کہ اللہ ایک ہے۔ کہا اس کی دلیل، وہ دلیل بھی رد کر دی، اس نے 365 یا 360 دلیل دی، ان ساری کو رد کر دیا۔ تو اب موت کا وقت ہے، ساری دلیلیں شیطان نے رد کر دی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا، نجم الدین کبریٰ کو۔ نجم الدین کبریٰ کئی کوسوں وضو خانے پہ بیٹھے وضو بنا رہے تھے، اپنے پیر و مرشد کو کہا حضور بچا لیجئے، شیطان کا وار بڑا سخت ہے، اس نے میری ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ تو وہیں سے آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ نے وضو بناتے بناتے ارشاد فرمایا ہے راضی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو جب ان کی آواز ان تک پہنچی، اللہ والوں کی آواز پہنچ جایا کرتی ہے، وہ سن بھی لیا کرتے ہیں، پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی دلیل میں نہیں پڑھتا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تب شیطان وہاں سے رفع ہوا اور ایمان کیا ہوا؟ محفوظ ہوا۔ تو آخری سانس تک شیطان جو ہے ایمان چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ایاک نعبد سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا ایاک نستعین، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ اے مولا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ تعلیم بھی فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ، یعنی کسی کے ذریعے سے ہو یا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، مدد مانگی جائے، ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ چاہے اللہ سے مانگو یا کسی ولی سے مانگو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے مدد ہوا کرتی ہے۔ وہابی دیوبندی اسی میں بہکا دیتے ہیں کہ
تم ولیوں کے دربار میں جا کے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو۔ ہم تو ولیوں کے دربار میں جا کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے مانگتے ہیں۔ جب وسیلہ بنا کر کے مانگتے ہیں تو اللہ جلد قبول فرماتا ہے اور عطا فرما دیتا ہے، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بہرحال چاہے بے واسطہ ہو یا بواسطہ ہو، یعنی وسیلے کے ذریعے سے ہو یا بغیر وسیلے کے، جو بھی مدد ملے گی اللہ ہی کی جانب سے ملے گی۔ اللہ ہی حقیقی مستعان ہے، وہی باقی ہے۔ اور دوسرے جو آلات ہیں، دوسرے جو ذریعے ہیں، خدام ہیں، احباب ہیں وغیرہ، یہ سب جو ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کا کارکن دیکھے، یعنی ہر چیز میں دیکھے کہ یہ چیز ہوتی کہاں سے ہے، یہ چیز ہوتی کہاں سے۔ تو ہر چیز جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، اللہ فرماتا ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی، دوسرے سے مدد مانگی، تو نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگی تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے۔ بلکہ نبیوں سے ولیوں سے جو مانگا جاتا ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگا جاتا ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد جو ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جو مدد ہوتی ہے، وہ امداد الہی ہوا کرتی ہے، اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، اور امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں، یعنی دوسروں سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ تو یہ علم اگر ہوگا تب ہم کسی کو بتا پائیں گے، ورنہ آج ایمان کو لوٹنے والے تو ہر وقت لگے ہیں، شیطانی شکل میں نہیں انسانی شکل میں آتے ہیں، جبہ قبہ پہن کے آتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ارے ہم کیا عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہم سے بھی اچھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے یہ ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم سے بھی اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں بھی بہت پہلے ارشاد فرما دیا کہ جو ایسی عبادت کریں گے تم اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے، وہ ایسا قرآن سمجھیں گے تو اپنے قرآن پڑھنے کو کم سمجھو گے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم سے اچھا تو یہ پڑھتے ہیں۔ تو لیکن فرما دیا کہ ان کے گلوں سے قرآن نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس کے اوپر وہ عمل نہیں کریں گے، وہ گمراہ ہوں گے، بد مذہب ہوں گے۔ تو یہی لوگ جو ہیں اس طریقے کی باتیں کر کے کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ تو ایک مطلب دلیل ہوئی، اس طرح بہت ساری دلیل ہیں جو آپ پیش کر سکتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، یعنی غیر سے مدد مانگنا نہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے، اگر اس آیت کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ہیں، وہابیوں نے جو سمجھ لیا ہے، تو کلام پاک میں یہ نہیں آتا اعینوا بقوۃ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں یہ نہیں ارشاد فرماتا کہ صبر سے، نماز سے مدد مانگو۔ اللہ نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں کیوں ارشاد فرماتا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ پتہ چلا اللہ نے جو فرمایا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ نماز اور صبر تو بیچ میں وسیلہ ہے، کیا ہے؟ بیچ میں وسیلہ ہے۔ تو ایسا وارد نہ ہوتا، یعنی اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ارشاد نہ فرماتا۔ اور احادیث میں بھی
اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندوں کو نیک بندوں کے ذریعے سے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر مانگنا، ان کی بارگاہ سے مانگنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، اور وہ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، معرفت ذات و صفات کے بعد عبادت، اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان، اس کی صفات اور اس کی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو فرمایا کہ اب یہ سب ہو گیا تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اے اللہ ہم نے تجھے مان لیا کہ تو ایک ہے، تو سارے جہان کا پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد اللہ نے دعا تعلیم فرمائی کہ اب تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بندہ عبادت کر کے فارغ ہو جائے تو اسے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ تعلیم فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، صورت میں، کہ جب عبادت ہو جائے اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول فرمائے گا۔ اب یہ کہ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یا قرآن ہے، یا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حضور کے آل و اصحاب ہیں۔ یعنی صراط مستقیم پر چلا ہے، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے یا تو اسلام مراد ہے، یعنی اللہ تو ہمیں اسلام پر چلا، یا تو ہمیں اسلام پر چلا، یا یہ کہ اللہ اس سے قرآن مراد ہو تو اے مولا تو ہمیں قرآن کے احکام پہ چلا، قرآن کے احکام پر چلا، یا یہ کہ خلق نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اخلاق ہیں، یعنی حضور کی جو سیرت ہے، حضور نے جس طرح زندگی گزاری، تو اللہ سے یہ دعا کہ مولا تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا یہ کہ حضور کے آل و اصحاب ہیں، یعنی حضور کی آل اور حضور کے صحابہ مراد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا مولا تو ہمیں حضور کی آل یا حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور پچھلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 73واں فرقہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تو جو 73واں فرقہ ہوگا وہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا، جو ایک ہوگا وہ کون ہوگا جنتی؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی اہل سنت والجماعت ہوگا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی اہل سنت والجماعت ہوگا، اور وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے یا تو اسلام مراد ہے، یا قرآن، یا حضور کے اخلاق، یا حضور کی آل، یا حضور کے صحابہ مراد ہیں۔ صحابہ مراد ہو تو بھی، آل مراد ہو تو بھی، قرآن مراد ہو تو بھی، خلق نبی مراد ہو تو بھی، اسلام مراد ہو تو بھی، سب ہی یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی ہے۔ تو مولا سے دعا ہے کہ مولا تو صراط مستقیم پر چلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہدایت کیا ہے؟ صحابہ کا
طریقہ ہے تو ان میں سے کوئی بھی ایک مراد ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم طریقہ اہل سنت ہے۔ طریق کیا ہے؟ راستے کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو صراط مستقیم جو صراط مستقیم جو ہے طریقہ اہل سنت ہے، یعنی اہل سنت کا جو راستہ ہے وہی ہے۔ جو اہل بیت اور اصحاب و سنت و قرآن و سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اماموں کو بھی مانتے ہیں، سواد اعظم کو بھی مانتے ہیں، قرآن و سنت سب کو مانتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت کہے جاتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر فرمایا کہ مولا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر اللہ نے دعا تعلیم فرمائی کہ سیدھا راستہ چلنے کی دعا تو مانگ رہے ہو، لیکن کیسی، کن کا راستہ؟ تو آگے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، انہیں اپنا نیک بندہ بنایا۔ اب قرآن سے پوچھے کہ نیک بندہ کون ہے، انعام والے کون ہیں، تو قرآن فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام فرمایا ہے کس پر؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو اب اس سے صاف پتہ چل گیا کہ مولا تو ہمیں راستہ وہ چلا جو نبیوں کا راستہ ہے، راستہ وہ چلا جو صدیقین کا راستہ ہے، راستہ وہ چلا جو صالحین کا ہے، راستہ وہ چلا جو شہداء کا راستہ ہے۔ اس سے صاف پتہ چل گیا صراط الذین انعمت علیہم کہ مولا جس پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلا۔ تو یہ جملہ اولیٰ کی تفسیر ہے۔ جملہ اولیٰ مطلب پہلے والا جو بیان اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا سیدھا راستہ چلا، تو اسی کا یہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے۔ راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور صراط مستقیم سے طریقہ مسلمین مراد ہے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا نیک لوگوں کا راستہ چلانا، لیکن ان لوگوں کا راستہ مت چلانا جس پر تو نے غضب فرمایا ہے، جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جس سے تو ناراض ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی مت چلانا ہے ولا الضالین جو گمراہ ہو گئے ہیں، مولا گمراہوں کا راستہ بھی مت چلانا، بھٹکے ہوا کا راستہ مت چلانا۔ تو اس میں ہدایت ہے کہ طالب حق کو دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم اور اطوار سے پرہیز لازم ہے۔ تو اس آیت سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ حق کا طلبگار ہے، حق کا طلبگار ہے یعنی سیدھے راستے کا طلبگار ہے، وہ خدا کے دشمنوں سے دور رہے، خدا کے دشمنوں سے دور رہے۔ خدا کے دشمن کون ہیں؟ جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو اس کو صحیح طور پہ نہیں مانتے، تو وہ خدا کے دشمن ہیں۔ تو ان سے دور بھی رہے اور ان کے رسوم، ان کے طریقے اور ان کے وضع و قطع اور ان کے اطوار سے دور رہے، پرہیز کرے، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ یعنی خدا کے مبغوض بندے جن پر اللہ نے غضب فرمایا ان سے بندوں کو دور رہنا ہے، کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے دور نہیں رہیں گے تو ان میں ہی مل جائیں گے اور ان کا عقیدہ بھی ان کے جیسے ہو جائے گا، تو ان کو دور رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا آمین۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ غیر المغضوب ضاد سے اس کو پڑھا جائے، ضاد سے نہ پڑھا جائے، اس طرح نہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
تو مغضوب نہ پڑھا جائے اور ضا نہ پڑھا جائے۔ مغضوب میں جو ضاد ہے اس کو ہی ضاد ہی پڑھا جائے، ضو نہ پڑھا جائے، کیونکہ اگر اسے ضو پڑھا گیا جان بوجھ کر، مغضوب پڑھا گیا جان بوجھ کر پڑھا گیا، تو یہ ہوا تحریف قرآن، یعنی قرآن کو بدلنا ہو جائے گا، اور قرآن کو بدلنا کفر ہے۔ قرآن کو بدلنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر انجانے میں پڑھا ہے، مغضوب انجانے میں پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو شخص ضاد کی جگہ ضا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں۔ جو شخص امامت کرنے والا امام جو ہے ضاد کی جگہ پر ضا پڑھے گا، یعنی ولا الضالین یا غیر المغضوب پڑھے گا، اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہی کر، یعنی جو دعا مانگی گئی آمین ایسا ہی کر، یعنی قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب کیا ہوگا؟ مولا جو بھی مانگا گیا ایسا ہی کر، یعنی قبول فرما لے۔ اور یہ کلمہ قرآن نہیں ہے، آمین جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ مسئلہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی۔ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفا کے ساتھ یعنی آہستہ کہی جائے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو آمین کہنے والے آہستہ کے ساتھ یعنی اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے۔ اور تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے، اور آمین کا آہستہ پڑھنا ہی کیا ہے؟ صحیح ہے، اور یہی کیا ہے؟ روایتوں سے ثابت ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ کیا ہے؟ حنفی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو وہ ختم ہو جائے تو کہنے والے آمین کو آہستہ سے کہیں، آہستہ مطلب دھیرے سے کہیں، زور سے نہ کہیں۔ یہاں پر سورہ فاتحہ کی گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی گفتگو پھر شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ میں بتائے گئے طریقوں اور اس کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اس کے رموز و اسرار کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے ذہنوں میں دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔